اپنے ناظرین کو ایران کی 8ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو ایران کا تیسرا بڑا شہر اصفہان دکھاؤں گا۔ جب تک آپ اطراف دیکھیں آپ کو اصفہان کے بارے میں کچھ معلومات دیتا چلوں۔ یہ شہر ایران میں سیاحت کے لحاظ سے درجہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی قدیمی تاریخ کے بارے میں تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن اصفہان کا آتش قدہ اور شہرستان پل دونوں ساسانی زمانے میں بنے تھے، یعنی آج سے تقریباً 1500 سے 1800 سال پہلے۔ 10ویں صدی عیسوی میں اس شہر کی آبادی میں اچانک بے حد اضافہ ہوا۔ اس دورانیے میں درجنوں مساجد اور خاص طور پر عمرا کے ہزاروں گھر بنے۔ سن 1047 عیسوی میں سلجوق بادشاہوں نے اصفہان کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اس کے بعد اگلے 180 سالوں میں اس شہر نے بے حد ترقی کی۔ جب منگولوں نے ایران کو تخت و تاراج کیا تو اس شہر کو بھی نہ بخشا۔ اس کے بعد اس شہر پر زوال آ گیا۔ صفوی خاندان کے شاہ عباس اول کے سن 1587 عیسوی میں بادشاہ بننے کے بعد اصفہان ایک دفعہ پھر ایران کے اولین شہروں میں سے ایک ہو گیا۔ اس دور میں یہ شہر ایران کی قالین سازی کی صنعت میں بھی درجہ اول کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔ حالانکہ شاہ عباس اول کی موت کے بعد ایران کا دارالحکومت پہلے شیراز منتقل کیا گیا اور پھر تہران، لیکن یہ شہر بدستور ترقی کرتا رہا۔ جیسا کہ آپ مستقل دیکھ رہے ہیں، یہاں کی تقریباً سب سڑکوں پر نہ صرف بیچ میں بلکہ دونوں اطراف میں بھی درخت ایک قطار کی صورت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ سیاح کیوں اس شہر کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں کے باغات، مساجد اور گھر پورے ایران میں بے نظیر ہیں۔ اتنی خوبصورتی آپ کو ایران بھر میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آج کل نہ صرف یہ شہر اپنی قالین سازی کی صنعت میں بلکہ ٹائلز بنانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ 16ویں صدی سے ایک محاورہ عام ہے کہ اصفہان نصف جہان، جس کے معنی ہے اصفہان آدھی دنیا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ اصفہان کو نصف جہان کیوں کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ شہر نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے کی وجہ سے بھی ایک عالمی تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اسی پلانٹ میں ایک پراسرار دھماکہ بھی ہو چکا ہے جس کی وجہ آج تک نہیں بتائی گئی ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں یہاں کی اولین تاریخی جگہ۔ یہ جگہ جامع مسجد ہے جو کہ نہ صرف اپنے فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے بلکہ ایران کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے۔ یہاں بے حد سیاح آتے ہیں، اس لیے کار پارکنگ کا بے حد اچھا انتظام ہے۔ ایک ٹنل کے ذریعے اندر جا کر مسجد کے زیر زمین پارکنگ موجود ہے۔ یہ مسجد قدیمی شہر اصفہان کے بیچوں بیچ 20,000 مربع میٹر علاقے پر پھیلی ہوئی ہے، اور پوری مسجد دیکھنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ ان 2 گھنٹوں میں آپ گزشتہ 800 سالوں کے طرز تعمیر کے مختلف نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ پر کبھی زرتشتیوں کی ایک چھوٹی سی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ سن 154 ہجری میں ایران بھر میں اسلام پھیل چکا تھا اور اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس مسجد کی 20ویں صدی عیسوی تک کئی دفعہ توسیع کی گئی اور مسلسل تعمیر نو ہوتی رہی۔ اس مسجد میں 4 ایوان ہیں اور 4 داخلی دروازے بھی جو کہ آمنے سامنے ہیں۔ آپ 2 اینٹوں سے بنے ہوئے گنبد دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سے جنوبی گنبد سن 1086 عیسوی میں وزیر نظام الملک نے بنوایا تھا۔ اس زمانے تک اتنا بڑا گنبد کہیں بھی دنیا میں نہیں بنا تھا۔ یہ شمالی گنبد دوسرے وزیر تاج الملک نے جنوبی گنبد بننے کے 1 سال کے بعد تعمیر کروایا۔ دونوں گنبد مسجد سے باہر لیکن معلقہ تعمیر کروائے گئے تھے۔ یہ گنبد کیوں بنوائے گئے پتہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ گنبد آج تک ایرانی فن تعمیر کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے تقریباً 30 سال کے بعد یہاں پر آگ لگ گئی اور تقریباً پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ البتہ چونکہ یہ گنبد باہر تھے اس لیے بچ گئے۔ سن 1121 عیسوی میں اس مسجد کی پھر نئے سرے سے تعمیر نو کی گئی۔ یہ گنبد جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق اتنے کامل بنائے گئے ہیں کہ ان کے بننے کے بعد اس علاقے میں نہ جانے کتنے زلزلے آئے، لیکن ان گنبدوں میں معمولی سی دراڑ بھی نہیں ڈال سکے اور 900 سال سے اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ 4 ایوان سلجوقوں نے بنوائے۔ اس سے پہلے مساجد میں ایوان نہیں بنائے جاتے تھے۔ اس کے بعد پوری اسلامی دنیا نے اپنی مساجد میں ایوان بنانے شروع کر دیے۔
اس مسجد میں ایسے ٹائلز لگے ہوئے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی بعد میں اپنے پورے ایران کے سفر کے دوران دیکھے۔ اس جگہ پر کسی زمانے میں مکہ مکرمہ جانے والے زائرین کو سفر کرنے سے پہلے حج و عمرہ کے تمام اراکین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مسجد کے بغل میں ایک چھوٹی سی مسجد ملی، وہ بھی دیکھی اور بیحد اچھا لگا۔ جامع مسجد کے اطراف میں بازار بزرگ واقع ہے۔ یہ ایران کے 3 بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ دوسرے بڑے بازار تہران اور تبریز میں واقع ہیں۔ یہ بازار بیحد بڑا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر ہے اور چوڑائی تقریباً 1 کلومیٹر۔ اس قدیمی بازار کے اوپر ہر طرف گنبد نما چھت پڑی ہوئی ہے۔ مسجد کے آس پاس کی دکانیں تو تقریباً 1000 سال سے زیادہ پرانی ہیں، لیکن زیادہ تر علاقہ 17ویں صدی عیسوی میں شاہ عباس کے دور میں وجود میں آیا۔ یہاں پر ہر قسم کی اشیاء دستیاب ہیں، خاص طور پر قالین۔ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوں گی۔ اگر آپ یہاں آئیں تو اپنے ساتھ خواتین کو یہاں پر صبح سویرے چھوڑ جائیں۔ پورا دن نہ صرف جامع مسجد بلکہ پورا اصفہان گھومیں۔ شام کو آئیں تو خواتین اپنے ساتھ اپنے وزن سے زیادہ سامان خرید چکی ہوں گی اور دوسرے دن بھی آنے کی فرمائش کریں گی۔ سوچ لیں، میں نے آپ کو تنبیہ کر دی ہے، آگے آپ کی قسمت۔ اس بازار کے دوسرے کونے پر میدان نقش جہاں موجود ہے، جس کو شاہ چوک اور امام چوک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چوک اصفہان کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے اور دنیا کے بہت بڑے چوکوں میں سے ایک ہے۔ یہ 500 میٹر لمبا اور 160 میٹر چوڑا ہے۔ یہ چوک صفوی دور کی عمارات سے گھرا ہوا ہے۔ ایران کے 20,000 ریال کے نوٹ کی پچھلی طرف اس چوک کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ چوک سن 1598 عیسوی میں ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس میدان میں شاہ عباس عام لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتا تھا۔ چونکہ اصفہان سلک روڈ پر تھا، اس لیے دنیا بھر کے تاجر حضرات اس میدان کے اطراف میں موجود ہوا کرتے تھے اور اس طرح اس میدان میں دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ نوروز کے دن اس میدان کو خالی کرایا جاتا تھا اور یہاں پر پولو کھیلا جاتا تھا۔ اس کے جنوب میں مسجد شاہ ہے۔ اس مسجد میں اس شہر کا سب سے بڑا گنبد ہے۔ اس مسجد کے ایک طرف دینی مدرسہ اور دوسری طرف ایک چھوٹی مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کے مغرب میں علی قاپو محل ہے۔ صفوی شاہی محلات اس علاقے سے چہار باغ تک پھیلے ہوئے تھے۔ علی قاپو دراصل ان محلات میں داخلے کا ایک راستہ ہے۔ یہ 6 منزلہ محل 48 میٹر بلند ہے۔ اس کے بڑے برآمدے ہیں اور چھتیں اور دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کی 6ٹھی منزل پر عموماً شاہی استقبالیہ پارٹی ہوا کرتی تھی۔ اسی منزل سے شاہ عباس سامنے کے میدان میں نوروز کے دن پولو کا میچ بھی دیکھا کرتا تھا۔ اس چوک کے مشرق میں شیخ لطف اللہ مسجد ہے۔ یہ مسجد اس علاقے میں سب سے پہلے تعمیر کی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ شاہی خاندان کے افراد یہاں پر پرائیویسی میں نماز ادا کر سکیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر مینار نہیں ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی کافی چھوٹی ہے۔ اس مسجد کے ٹائل بلا شبہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس چوک کے شمال میں قیصریہ دروازہ ہے۔ یہ 3 منزلہ ہوا کرتا تھا اور 17ویں صدی عیسوی میں صفوی بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ اس کی تیسری منزل تباہ ہو گئی ہے، جس پر کسی زمانے میں نقار خانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کبوتر مینار ہے۔ اصفہان میں کسی زمانے میں تقریباً 700 مٹی سے بنے ہوئے ایسے مینار ہوا کرتے تھے۔ ہر مینار میں تقریباً 14,000 کبوتر رہا کرتے تھے۔ ان کی بیٹ کو گرد نواح کے تربوزوں کے کھیت میں کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل یہ خالی ہیں۔ اصفہان شہر کے بیچوں بیچ زیان دہ دریا بہتا ہے۔ اس دریا کے اوپر 11 پل ہیں۔ 6 تو نئے ہیں، لیکن 5 صفوی یا اس سے پہلے کے دور میں بنائے گئے تھے۔ خود شاہ عباس نے 1650 صدی عیسوی میں بنوائے تھے۔ ان میں سے 2 پل خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک تو پل سیو سے ہے اور دوسرا پل خاجو ہے۔ چلیے جناب، آپ کو پل خاجو دکھاتے ہیں۔ یہ پل اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا ہے اور 133 میٹر لمبا اور 12 میٹر چوڑا ہے۔ یہ پل 2 منزلہ ہے اور دونوں منزلوں پر 17ویں صدی عیسوی کے ٹائل لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک پل ہے بلکہ اس میں 23 ڈیم بھی لگے ہوئے ہیں، جو کہ پانی کی سطح کو کنٹرول کرنے کے کام آتے تھے۔
اس زمانے میں اصفہان شہر نہروں سے بھرا ہوا تھا، جس سے اس شہر میں کھیتوں اور باغات کی آبپاشی کی جاتی تھی۔ ان ڈیموں کو بند کر کے دریا کا لیول کنٹرول کیا جاتا تھا تاکہ نہروں میں پانی ہر وقت بھرا رہے۔ اس وقت ان تمام پلوں پر اور ان کے اطراف میں چائے خانے ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ تر کو بند کروا دیا گیا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کئی پارک ہیں جن میں لوگ لنچ کرنے یا پکنک منانے باقاعدہ آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ شہر اپنے پارکوں کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ اب آپ کو آتش کدہ، جس کو فارسی میں آتش کدے کہتے ہیں، لے چلتے ہیں۔ یہ شہر کے بالکل کونے پر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی تقریباً 210 میٹر بلند ہے۔ اس جگہ کو مراس یا مرابن بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر چڑھنا کافی مشکل ہے اور آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ راستہ بھی کوئی خاص نہیں بنا ہوا ہے، بڑی احتیاط سے قدم رکھنے پڑتے ہیں اور میں تو کئی دفعہ پھسلتے پھسلتے بچا۔ یہ آتش کدہ ساسانی بادشاہوں کے دور میں بنایا گیا تھا۔ قبل اسلام ایران کا مذہب زرتشتی تھا۔ زرتشت نامی ایک شخص 1000 سے 1500 سال قبل مسیح پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرات انہی کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ یہ مذہب ان اولین ترین مذاہب میں سے ایک ہے جو بن دیکھے خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے۔ ان کے خدا کا نام اہورا مزدا، جس کے حکم کے مطابق یہ لوگ روشنی کی سمت میں خداوند وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں روشنی کا منبع صرف آگ ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے آگ کی سمت عبادت کرنا شروع کی۔ پھر جیسے جیسے عبادت خانے بننے شروع ہوئے، ان میں ان لوگوں نے آگ جلانا شروع کی اور اس آگ کو کبھی بجھنے نہ دیا گیا۔ میں اپنے ایران کے سفر سے پہلے یہی سمجھتا تھا کہ پارسی حضرات آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ جتنا میں سفر کرتا جا رہا ہوں اور جگہوں کے بارے میں پڑھتا جا رہا ہوں، اتنا ہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا علم کتنا کمزور ہے۔ بہرحال ان کے پیغمبر زرتشت نے جو کچھ اپنے خداوند کا پیغام دیا، اس کا بیشتر حصہ ضائع ہو گیا ہے۔ آج کل بہت ہی کم پیغامات بچ سکے ہیں۔ ان کی بچی کچی مقدس کتاب کا نام اویستا ہے، جس کو کچھ لوگ زرتشتی انجیل بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات میں دو بڑی قوتیں ہیں، ایک اچھائی یعنی وہو مانو اور دوسری برائی یعنی اہم نانو۔ یہ دونوں قوتیں نہ صرف ان کے خدا اہورا مزدا میں بلکہ ہر جاندار چیز بشمول انسان میں ساتھ ساتھ ہیں۔ انہی متضاد قوتوں کی وجہ سے دن اور رات تشکیل ہوئے۔ انہی متضاد قوتوں کی وجہ سے زندگی اور موت وجود میں آئی۔ انہی متضاد قوتوں کی وجہ سے انسان اچھا کام کرتا ہے اور برا کام بھی کرتا ہے۔ آخر کار میں اوپر پہنچ ہی گیا۔ یہاں کا آتش کدہ کبھی مٹی کی پکی ہوئی اینٹوں اور گارے سے بنا ہوا تھا، لیکن آج کل یہ عبادت گاہ کب کی ویران ہو چکی ہے۔ اس گول عمارت کو برج قربان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر وقت آگ جل رہی ہوتی تھی، جو کہ حملہ کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر تقریباً 20 عمارات ہوا کرتی تھیں۔ اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 صدی عیسوی میں زرتشتیوں کے عبادت خانے کس انداز کے ہوا کرتے ہوں گے۔ ان آتش کدوں میں ہر وقت مقدس آگ جل رہی ہوا کرتی تھی۔ یہاں کی دوسری عمارات میں سامان رکھنے کے کمرے، پادری کی رہائش گاہ اور معزز زائرین کے آرام کرنے کے کمرے ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے دریائے زیاندے کے دوسری طرف پورے اصفہان شہر کا منظر بے حد دلکش لگتا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہ تھا، اس لیے چاروں اطراف پھر کر واپسی کی راہ لی۔ واپسی کا راستہ بے حد کٹھن تھا۔ آنے کا راستہ بھول گیا اور کئی جگہوں سے خطرناک جمپس بھی لگانی پڑی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح صحیح و سالم اتر ہی گیا۔ آپ کو انشاءاللہ 2 قسطوں کے بعد شہر یزد میں زرتشتیوں یعنی پارسیوں کے بارے میں مزید بتاؤں گا اور ان کا قبرستان بھی دکھاؤں گا، جہاں یہ لوگ مردوں کو بغیر دفنائے چلے آتے تھے تاکہ چیل کوے ان کا گوشت کھا جائیں۔ یہ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیے گا، جس میں میں آپ کو ایران کے ایک بے حد قدیمی شہر نعین دکھاؤں گا اور ساتھ میں ایران کی ایک شادی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔